جی السلام علیکم دوستو۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جناب تمغہ امتیاز عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو گفتگو کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایک تو انہوں نے یوتھ کی امپورٹنس پہ توجہ دلائی، دوسری انہوں نے خوارج پہ توجہ دلائی، اور تیسری انہوں نے خواتین کی عزت پہ توجہ دلائی۔ تو یہ تین باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے کوٹ کی ہے آیا سورہ مائدہ کی آیا نمبر 33۔ تو انہوں نے یہ کوٹ تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ماشاءاللہ وہ حافظ صاحب ہیں تو بڑی روانی سے وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو آپ کو باتیں کی ہیں وہ اصل میں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جی وہ بیسیکلی سورہ مائدہ کی جو آیت پڑھ رہے ہیں، آیت 33 کا بالکل بھی کوئی تعلق جو ہے خواتین کے حقوق سے نہیں ہے، اس کے لیے بے انتہا آیات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حافظ ہونے میں اور قرآن کو سمجھنے میں ایک بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو قرآن کو یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ تو اس کے بارے میں ہم ساری آج بات کرتے ہیں بڑی کوئکلی۔ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سن لیا انہوں نے جو کہا، تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جزا یہ ہے، ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ حرب کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ان کو قتل کیا جائے، یا سلیبوں پہ چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تاکہ وہ دوبارہ آپ سے یہ کام نہ کر سکیں، اور یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر وہ توبہ کر لیں۔ اور اس کے بعد وہ ساتھ ہی لے آئے خواتین کے کردار، ان کی امپورٹنس کو، حالانکہ اس میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے تحاشا قرآن کی آیات ہیں خواتین کی عزت و احترام کے لیے، تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں جو ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن کو مارنا، قتل کرنا اور ان کو ملک بدر کرنا جو ہے وہ ہماری فرض عین ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ جو خوارج صحیح معنوں میں ہوں اور جو فساد پھیلا رہے ہوں ان کے خلاف آپ علم جنگ بلند کریں، اور اس کے طریقہ کار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے اور ہم مومن ہیں۔ اور آیا نمبر 9 میں اللہ کیا فرما رہا ہے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بالکل مومنین نہیں ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہراً تو دیکھنے میں مسلمان ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیوں؟ یہ کیوں ہے مرض؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک حدیث شریف جس کا اپروکسیمیٹ میننگ، کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ کیا بات ہے ان لوگوں کے ایمان کی کہ برائی بھی ہوتی تھی تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کملی والے آقا کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو اس مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ تو ساتھ وہ بڑے یعنی کہ سیدھے لوگ تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے، سچے لوگ تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری مجھ میں برائیاں ہیں، لیکن میں صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھ سے صرف ایک برائی چھڑوا لیں اور مجھے جو ہے نا وہ گارنٹی دے دیں، اور میں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں وہ میں کون سی برائی چھوڑوں؟ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں بہت سارے غلط کام کرتا ہوں، لیکن میں ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو بتائیں وہ کون سی برائی ہے جو میں چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ مت بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ مت بولو۔ تو پھر جب بھی کوئی کام کرتا تھا اور اس کو یاد آتا تھا یار میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر میں نے شراب پی اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور انہوں نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا کہوں؟ تو میں جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کی ساری بیماریاں چھوٹ گئیں۔ تو یاد رکھیں کہ جھوٹ کا جو بولنا ہے نا وہ سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نظام الدین اور ان کے جتنے حوارین ہیں
اور پرٹیکولرلی آپ کو پتہ ہے چودھری نظام الدین اور مریم بی بی کی کیوں اتنی بنتی ہے؟ کیونکہ مریم بی بی کو جھوٹوں کی نانی کہتے ہیں، اور جھوٹ اور فراڈ میں شریف فیملی، یعنی وہ چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، یا اللہ معاف کرے ان کے آباء و اجداد ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، جناب یہ ہیں وہ ذرائع جن کا آپ پوچھ رہے تھے، اور آج تک وہ ذرائع نہیں بتائے۔ یعنی جھوٹ، اتنا سخت جھوٹ بولو اور اتنا بار بار بولو کہ دو طرح کے لوگ بن جائیں، ایک وہ جو آپ کے جھوٹ کو سچ ماننے لگیں، اتنے سیدھے اور بیوقوف لوگ ہوں، یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو صاف صاف جھوٹا اور منافق سمجھے۔ تو یہ اسی طرح کے دو لوگ پاکستان میں بن چکے ہیں۔ ان میں جو افینٹی ہے، جو پیار محبت ہے، جو ایکا ہے، وہ جھوٹ کا ایکا ہے دوستو۔ اور پھر عاصم منیر صاحب کا خوارج کی بات کرتے ہوئے خواتین کی بات کرنا، تو آئے میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو کہ فسادی کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو چونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے دل میں مرض ڈال دی ہے۔ تو بات یاد رکھیں کہ جھوٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ چھوڑ دو، تو جب جھوٹ چھوڑ دو گے تو ساری بیماریاں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان کو کہا جائے فساد مت پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کیا یہی نہیں یہ کر رہے ہیں؟ ان کو خان صاحب کہہ کے مر گئے ہیں کہ تم اپنی جاب کرو، جو قانون نے تمہیں حق دیا ہے، جو تمہیں فرض کیا ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو اور اس ایمبیٹ میں رہ کے کام کرو۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر چیز کی پالیٹکس یہ کرتے ہیں، بیجوں کی خریداری سے لے کے مکانوں کے بنانے اور پلاٹس بانٹنے اور زراعت اور آبپاشی اور چلغوزے اور دنیا سے تعلقات رکھنا، فارن منسٹری، انٹیریئر منسٹری، یعنی کوئی کام یہ کسی اور کو نہیں کرنے دیتے اپنے علاوہ، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جھوٹ بولنا، ہم تو جو ہے وہ پالیٹکس میں ہے ہی نہیں۔ اب یعنی اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ جاہلوں کو سچ لگنا لگے۔ اور یہی نہیں وہ کہتے وائزا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہی نہیں وہ کہہ رہے، اور دوسروں کو خوارج کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہی فساد پھیلانے والے ہیں، بے شک، الا انہم یعنی گارنٹیڈ یہی فساد پھیلانے والے ہیں، اور ان کو بھی شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ جھوٹ بول بول کے ان کے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ اور سچ کیا ہے، اور اپنے جھوٹ کو یہ سچ سمجھتے ہیں۔ آگے سنیے آیت نمبر 13 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان کو کہا جائے کہ یار یہ جس طرح دوسرے ایمان لائے ہیں نا، جس طرح دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ یہ فوج کام کرتی ہے، اسی طرح آپ بھی کریں اور اسی طرح آپ بھی ایمان لے کے آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ان جاہلوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں بلڈی سویلینز، الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں یہی بیوقوف ہیں اور ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم یہ ان جاہلوں اور بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، ہم ان کی طرح ہو جائیں۔ پھر یہ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ خواجہ آصف اور یہ ساری کمپنی، یہ ساری ایک ہی کمپنی ہے۔ جب یہ امریکہ میں جاتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ خان سے بچو، یہ بڑا پکا مسلمان ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، جب یہ پاکستان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت سنیں، آیت نمبر 16 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یعنی جب یہ بیٹھتے ہیں مومنین کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح کے مومن ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یعنی دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمانوں کا، ہم تو ان بیوقوفوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرمائے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ ان کی مذاق کی سزا یہ کیا ہے کہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے ان کی طغیانی میں جانے سے۔ تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ اپنی بیوقوفی اور جہالت اور اپنی اکھڑ پن اور جھوٹ اور ظلم کی وجہ سے اس کے اندر گم ہو جائیں، اور تاکہ پھر ان پہ جو ہے وہ بات پوری ہو جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا ضلالت خریدی ہے، کیسی بری تجارت کی ہے انہوں نے، اور یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ ان کی مثالیں کیسی مثالیں ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چودھری منیر اینڈ کمپنی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج. اور یار آپ عورتوں کی عزت کی بات کریں گے جنہوں نے عورت کی جو عزت کی پامالی اس دور میں ہوئی ہے, آپ کے دور میں ہوئی ہے چودھری صاحب, وہ آج تک نہیں ہوئی پاکستان میں. آپ نے تو چادر چار دیواری کا کانسیپٹ ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے تو کسی عورت تو کیا, آپ نے مردوں کو نہیں چھوڑا, ان کی شلواریں. پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ عام صحافیوں کو, لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو ننگا کیا جائے. آپ تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ننگا کرتے ہیں. آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو تڑیاں دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ماؤں بہنوں کو اٹھا لیں گے اگر آپ ہاتھ نہیں آئیں گے. یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے تو آنیسٹلی میں کہتا ہوں کوئی بہترین ایکسپلین نہیں کر سکتا جتنی بہترین ایکسپلینیشن یہ سورہ بقرہ میں آیا 8-20 میں ہے, کہ کیسے یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں اصل میں فسادی یہ ہیں. تو کیا انہوں نے زمین میں فساد نہیں پھیلایا؟ کیا انہوں نے پورے پاکستان میں یہ افراتفری, یہ فساد, یہ خواتین کو پکڑنا, اب میں کس کس کا نام لوں؟ پالیٹکس میں ایک شریف عورت آنے سے ڈرتی تھی. پی ٹی آئی ایک پہلی سیاسی تنظیم ہے جس نے عورتوں کو اتنی عزت اور اتنا احترام دیا کہ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آئے. اور آپ نے ان عورتوں کو ابھی تک جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا, یعنی کہ بے انتہا ظلم کرنے کے بعد, اور کچھ ابھی بھی آپ کی جیلوں میں ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی چادر اور چار دیواری کو تار تار کرتے ہو. اور آپ کو پسند آتی ہے مریم نواز, وہ اس لیے کہ وہ بھی جھوٹوں کی نانی ہے اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. آپ کتنا جھوٹ بولو گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, ان کے یہ گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں اور یہ واپس آنے کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی طغیانی میں ان کی مدد کر دی ہے, ان کو ڈھیل دے دی ہے. تو یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, اور جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ کسی موسیٰ کو بھیجتا ہے, اور وہ پھر اس فرعون کی جو گلا ہے نا اس کو دبوچتا ہے, اور وہ ساری تاحیات اس چیز کے لیے وہ ایک ایگزامپل بن جاتی ہے. اس لیے عمران خان وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے دوست یار محیط پیرزادہ صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے تھا, ایبسلیوٹلی یہی کچھ تو ہوتا رہا کہ لوگ بھاگ جاتے رہیں, اپنی زندگی بچا لیتے رہیں. لیکن یاد رکھیے کہ خان اس وقت کہتا تھا, یہ بچے, جب وہ بچوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا, نوجوانوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا یہ ہے میرے ووٹر, یہ بڑے ہو کے میرے ووٹر بنیں گے. تو آج وہ ہمارے جیسے لوگ بن گئے ہیں, اور آج ہمارے بچے اور ان کے بچے بھی آ کے جو ہے وہ آپ کی جو فساد ہے اس کو سمجھ چکے ہیں. اب آپ کے پاس صرف ایک حل ہے کہ آپ جائیں, واپس چلے جائیں اپنی ڈیوٹی پہ, جیسے کہ خان صاحب نے اپنے خطوط میں کہا ہے. اگر آپ اپنی ڈیوٹی پہ واپس نہیں جائیں گے اور جتنی باتیں آپ کریں گے, جتنا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور قرآن کی آیات کو مروڑیں گے توڑیں گے, اتنا ہی زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے ظالم, جابر اور کتنے بڑے فسادی اور جھوٹے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں انسان کا ایک ہی کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب کبھی نہ یہ سمجھیے گا کہ یہ نمازیں پڑھنا ہے یا روزے رکھنا ہے. بے شک یہ ایک چھوٹا سا جز ہے. اصل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے, یہ ٹولز ہیں عبد بننے کے لیے, اور عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے اور اس دنیا کو جس میں وہ آیا ہے, جس سے اس نے فائدہ حاصل کیا ہے, اس کو پہلے سے اچھا چھوڑ کے جائے. اور وہ فساد نہیں پھیلاتا بلکہ وہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے, اور ہم امن کے پیغمبر ہیں. آپ بے شک جو مرضی کہتے رہے لوگوں کو خوارج کے بارے میں, یہ سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں خوارج کے بارے میں کیا کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا اپروکسیمیٹ میننگ بتا دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے, کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ قرآن کا سہارا لیں گے اور قرآن کی آیات بیان کر کر کے کہیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ اچھے مسلمان ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوارج ہوں گے, اور وہ ایسے ہی نکلے ہوں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا سہارا لینے والے لوگ ہیں, یہ جو لوگوں کو فسادی کہہ رہے ہیں, یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے اور میں نے آپ کو حدیث کی ترجمہ بھی سنا دیا. یہ بیسیکلی اصل میں خوارج یہ ہیں اور یہ فسادی ہیں, جو قانون کو نہیں مانتا, جو عدل کو نہیں مانتا, کیونکہ ایک ہی پیمانہ ہے. اللہ نے اس پوری دنیا کو عدل پہ اسٹیبلش کیا ہے, یعنی یہ اس کا عدل ہے جو ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے. اور یاد رکھیے جب عدل اٹھ جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عدل کے ساتھ رہیں اور عدل کو قائم رکھیں. اگر آپ نے عدل کو قائم رکھا, انصاف کو قائم رکھا,
تو آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کی ساری زندگی بھی لگ جائے۔ آپ کا کام ہے انصاف اور عدل کا جھنڈا بلند کرتے رہنا، اور اسی لیے عمران خان نے تحریک انصاف بنائی کہ انصاف ہو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو پیغام ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اور کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں عدل و انصاف نہیں، وہ نہیں چل سکتا، اور پاکستان کو انشاءاللہ قائم رہنا ہے، اور ہم نے رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عدل کا نظام پیدا کریں، انصاف کے نظام کے ساتھ دیں، اور کوشش جاری رکھیں، چاہے ہم اپنی زندگی میں کریں، یہ ہماری زندگی کی بات ہو۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنی آخری بیساکھیوں پہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ان کا چہرہ دکھاتے رہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی حق ہمیشہ ظاہر ہونے کے لیے، اور حق کی فتح انشاءاللہ ضرور ہوتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور آ کے رہے گا، اور باطل بے شک مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔